لیکن جب کبھی کینٹ گیٹ کے قریب سینٹ تھامس چرچ اور گورے قبرستان کے پاس سے گزرتا تو چاچے بلے کی یاد آتی، وہ بھی اس لیے کہ میں ان دونوں جگہوں پر اس کے ساتھ آ چکا تھا۔ یہ بھی میٹرک کے انہی دنوں کی بات ہے جب مجھ میں جسمانی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ داڑھی مونچھ بھی آنے لگی۔ میں نے کرسمس سے کچھ دن پہلے چاچے سے کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ چرچ لے جائے۔ مجھے کرسمس پر ایک مضمون لکھنا ہے۔ مضمون لکھنا تو بس ایک بہانہ تھا، مجھے تو وہاں لڑکیاں دیکھنی تھیں۔ مجھے یہ غلط فہمی تھی کہ عیسائیوں کی لڑکیاں بہت کھلی ڈلی ہوتی ہیں، مسلمانوں کی طرح پردے کی پابند نہیں ہوتی، اور انہیں لڑکوں کے ساتھ دوستی کرنے میں کوئی شرم بھی نہیں آتی۔ میرے اندر کے گند سے بے خبر چاچے بلے نے حامی بھر لی اور کرسمس پر مجھے سینٹ تھامس چرچ لے کر چلا گیا۔ وہاں ایک بھی لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک جوان فادر اپنے دادا پر دادا کے ہم عمر 15-20 انتہائی بوڑھے مرد اور عورتوں کے سامنے کھڑا انہیں میرے بچوں کہہ کر خدا سے بالکل ویسے ہی ڈرا رہا تھا جیسے ہمارے مولوی ڈراتے ہیں۔ جس طرح ہماری مسجدوں میں بوڑھے بوڑھے نمازی ہوتے ہیں، وہاں بھی یسوع مسیح کے ماننے والے ویسے ہی لاغر بزرگ فادر کا درس سن رہے تھے۔ میں نے اس امید پر پورے 1 گھنٹے کا درس برداشت کیا کہ شاید آخر میں لڑکیوں کا ایک ریلا آئے اور آ کے چرچ کے بینچوں پر چھا جائے، لیکن جب بھی دروازہ کھلا کوئی نہ کوئی بوڑھا ہی اندر آیا۔ عبادت ختم ہونے کے بعد جب میں چاچے کے ساتھ باہر نکلا تو میرے کانوں میں کہکہے لگاتی، شور مچاتی بہت سی لڑکیوں کی آوازیں ایک ساتھ آئیں، جو کسی چار دیواری کے اندر ایک دوسرے کو کرسمس کی مبارکباد دے رہی تھی۔ یہ آوازیں سن کر امید ایک بار پھر جاگ اٹھی، اور میں نے چاچے بلے سے کہا کہ وہ مجھے اس طرف بھی لے جائے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ مسیحی عورتیں کیسے کرسمس مناتی ہیں۔ نہیں کاکے، ادھر مردوں کا جانا منع ہے، چاچے نے فوراً انکار کیا۔ لیکن میں نے ابھی وہاں 2-3 لڑکوں کو جاتے دیکھا ہے، میں نے جھوٹ بولا۔ وہ ان عورتوں کے رشتہ دار اور اپنے بھائی بیٹے ہوں گے، چاچے نے چرچ سے ملا گلاب جامن منہ میں ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ تم بھی تو ان کے اپنے ہو، میں نے دلیل دی۔ اور نہیں کاکے یار، میں ان کا اپنا نہیں ہوں، ہمارا مذہب ایک ہے مگر برادری الگ ہے، میری ساری برادری تو اکاڑے میں ہے۔ چاچے نے ہتھیلی پر چپکتے گلاب جامن کا شیرہ ایک درخت کے تنے سے صاف کرتے ہوئے جواب دیا، اور اپنے ہم مذہب گلوکار ایس بی جون کا گانا تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، مانا کہ محفل جواں ہے حسین ہے، گنگناتا ہوا وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ جب بھی اداس ہوتا تو یہی گانا گنگناتا تھا۔ میں نے فادر کے ہاتھ سے وصول کیا ہوا اپنے حصے کا گلاب جامن کھانے کی بجائے ناپاک جان کر وہیں ایک کیاری میں پھینکا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ چاچے کے اکاڑا جانے کے بعد نہ مجھے دوبارہ چرچ جانے کا موقع ملا، نہ ہی میں نے جانا چاہا۔ جس عبادت گاہ میں آپ کو من کی مراد نہ ملے، وہاں جانے کا کیا فائدہ؟ کالج داخل ہونے کی خوشی میں ابا نے موٹر سائیکل دلا دی تو من کی مرادوں تک پہنچنے کا راستہ خود بخود نکلنے لگا، اور میں ان راستوں پر بھاگتے دوڑتے بی اے میں فیل ہو گیا۔ بی اے میں ناکامی کے بعد بھائیوں نے مجھے کباڑ خانے پر بٹھا دیا، کیونکہ ابا کی صحت اب وہاں بیٹھنے اور کاروبار سنبھالنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ انہیں جوانی سے ہی گردوں کا مرض لاحق تھا، جو اب اتنا بڑھ گیا تھا کہ ہفتے میں ایک بار مشینوں سے ان کے گردوں کی صفائی بھی ہونے لگی تھی، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اب وہ کسی بھی وقت جا سکتے ہیں۔ ہسپتال میں آدھی رات کے وقت ابا کے رونے کی آواز نے مجھے نیند سے جگا دیا۔ اللہ جانے وہ کب سے رو رہے تھے۔ میں جلدی جلدی اٹھا اور ان کے قریب آیا۔ مجھے دیکھ کر ان کا رونا سسکنے میں بدل گیا۔ انہوں نے سسکتے سسکتے آہستہ سے کہا، بلے کو ڈھونڈو کہیں سے۔ انہوں نے اچانک اتنے سالوں کے بعد چاچے بلے کا نام لے کر مجھے تھوڑا حیران کر دیا تھا، وہ جسے سب بھول چکے تھے۔ اللہ جانے آج ہسپتال کے بستر پر پڑے ابا کو کیوں یاد آ رہا تھا۔ اسے کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا میں اس تکلیف میں رہوں گا۔ کاکے، اپنے چاچے بلے سے کہہ کہ مجھے معاف کر دے تاکہ میں بے سکونی کی موت نہ مروں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی پوری طاقت سے میرا ہاتھ پکڑا اور 3-4 لمبی لمبی سانسیں لینے کے بعد خدا کو دم دے دیا۔ ابا کے چلے جانے کے کئی دن بعد جب زندگی معمول پر آئی تو میں نے بڑے بھائی سے ان کی آخری خواہش کا ذکر کیا۔
بھائی کے چہرے پر پھیلی بے بسی دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ اسے کچھ ایسا معلوم ہے جو میں نہیں جانتا۔ پھر اس نے مجھے وہ بتایا جو میں واقعی نہیں جانتا تھا۔ چاچا بلا اپنے بہنوئی کے مرنے پر اوکاڑا نہیں گیا تھا، تمہاری وجہ سے گیا تھا۔ میری وجہ سے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، وہ تمہیں چرچ لے کر گیا تھا نا کرسمس کے دن۔ ابا کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے مذاق ہی مذاق میں اسے کہا، کیوں اس کچے دماغ اور معصوم کو ان جگہوں پر لے جاتے ہو جہاں مرد عورتیں آزادی سے ملتی ہیں؟ کل کو کسی بھنگن نے میرے بچے کو بھٹکا کر اس کے ساتھ منہ کالا کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ تیرے جیسے ہی کوئی ناجائز پھر رہا ہوگا سڑکوں پر۔ بھائی نے یہ 3 جملے ختم کرتے ہی پانی کا پورا گلاس ایک ہی سانس میں ایسے پیا جیسے کربلا سے آ رہا ہو۔ پانی پی کر وہ دوبارہ بولنے لگا، یہ مذاق ابا اور چاچے بلے کے درمیان ہوتا تو پھر بھی بچت ہو جاتی، لیکن انہوں نے تو میری اور 2 مزدوروں کی موجودگی میں اتنی بڑی بات کر دی تھی۔ گودام سے ابا کے اٹھ جانے کے بعد چاچا بلا میرے پاس آیا اور بتایا کہ اوکاڑے میں اس کا بہنوئی فوت ہو گیا ہے، ابھی ٹیلی فون آیا ہے، 1-2 ہفتوں تک واپس آ جاؤں گا۔ فی الحال بڑی بہن اور جوان بھانجیوں کو میری ضرورت ہے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میں نے مزدوروں کے سامنے اس کا اترا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ مجھے جانے کی اطلاع دے کر اس نے الماری سے کچھ سامان اپنے تھیلے میں ڈالا اور واپس نہ آنے کے لیے چلا گیا۔ ابا ایک بار اس سے معافی مانگنے اوکاڑا بھی گئے، لیکن وہ نہیں ملا۔ اوکاڑے میں ہوتا تو ملتا۔ اس نے ابا کے پاس اپنی بہن کا جو پتہ لکھوا رکھا تھا، وہاں تو اس کی کوئی بہن ہی نہیں تھی۔ اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا سوائے ہمارے۔ یہی گودام اس کا گھر تھا اور ہم اس کے رشتہ دار۔ لیکن ابا کے ایک غلط لفظ نے سارے رشتے ختم کر دیے۔ وہ ایک لفظ سچ تھا؟ میں نے بھائی سے پوچھا۔ ہاں، وہی چاچے بلے کا سچ تھا جو اس نے صرف ابا کو بتایا ہوا تھا، اور انہوں نے بے دھیانی میں وہ راز کھول کے اسے ننگا کر دیا۔ بھائی کا اعتماد بتا رہا تھا کہ بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے ابا نے اسے چاچے بلے کے ناجائز ہونے کی کہانی سنا رکھی ہے، لیکن میرے لیے صرف وہی کہانی سچ تھی جو مجھے چاچے بلے نے سنائی تھی۔ میں مرتے دم تک اس کہانی پر قائم رہنا چاہتا تھا کہ چاچے کی فیروزی آنکھ اوکاڑے کے ایک آوارہ بلے نے عطیہ کی تھی۔ کافی عرصے تک روز رات کو سونے سے پہلے ندامت کا احساس مکھی بن کر اس زخم پر بیٹھ جاتا۔ کاش میں چاچے کے ساتھ چرچ نہ جاتا۔ میری وجہ سے چاچا کو گھر چھوڑنا پڑا، ابا کو مرتے دم تک اس سے شرمندہ رہنا پڑا۔ میں نے کئی بار اسے ڈھونڈنے کا سوچا، لیکن ڈھونڈتا بھی تو کہاں۔ اماں یہ بھی کہتی تھیں کہ اب تک تو وہ مر بھی گیا ہوگا۔ وہ تو تمہارے ابا سے بھی 8-10 سال بڑا تھا۔ میں اماں کے اس اندازے پر اعتبار کرتے ہوئے آہستہ آہستہ ابا کی وصیت کو جان بوجھ کر بھولنے لگا۔ ابا کی قبر پر جانا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ جب بھی جاتا تو مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ مجھ سے پوچھ رہے ہوں، ہاں کاکے، تیرا بلا چاچا ملا تجھے؟ اس دوران بھابھی کی کوشش سے میری شادی ایک ایسی لڑکی سے ہوئی جو عالمہ کا کورس کر چکی تھی، اس لیے اس نے ہنی مون کی بجائے حج پر جانے کی فرمائش کر دی۔ میری کراچی والی بڑی سالی کے مشورے پر ہم نے کراچی سے سعودیہ جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہاں سے جہاز کا سفر سستا پڑتا تھا۔ سالی کے گھر میں 2 دن گزارنے کے بعد ہم حج تربیتی پروگرام کے لیے سلطان آباد کے حاجی کیمپ آ گئے، جہاں ہمارے گروپ کے باقی لوگ بھی آ چکے تھے۔ کچھ دنوں کی تربیت کے بعد ہی فلائٹ کی تاریخ آ گئی۔ ہم دونوں میاں بیوی سرکاری بس کی بجائے ایک کار میں ایئرپورٹ روانہ ہوئے، جس کا بندوبست میری بیوی کے بہنوئی صاحب نے کیا تھا۔ شاہراہ فیصل کے ایک اشارے پر گاڑی رکتے ہی میری نظر اچانک چاچے بلے جیسے آدمی پر پڑی، جو کندھے پر پلاسٹک کا بڑا سا بورا اٹھائے مخالف سمت کے فٹ پاتھ پر چلتا آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں بے چین ہو کر دعا کرنے لگا کہ وہ سگنل کھلنے سے پہلے ہی اتنا قریب آ جائے کہ میں اسے پہچان سکوں۔